السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گزارش یہ ہے کہ آج کل چونکہ الیکشن کی رونقیں لگی ہوئی ہیں اور کینڈیڈیٹ اپنے اپنے حلقوں میں جا کر اپنی اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور جیسے جیسے الیکشن کی ڈیٹ نزدیک آ رہی ہے، سیاسی طور پہ جو پارہ ہے وہ ہائی سے ہائی ہو جا رہا ہے۔ دو گزارشات کرنی ہے تمام دوستوں سے۔ نمبر ایک، جب آپ کسی کو ووٹ دے کر اس کو منتخب کرتے ہیں تو آپ اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے حلقے کے اندر کینڈیڈیٹ کو میں نے منتخب کیا ہے ووٹ دے کر، میں اس پہ اعتماد کرتا ہوں، اور یہ آگے جا کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قوانین یا باقی معاملات میں یہ آگے چل کر ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ تو ووٹ دیتے ہوئے دوستو صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے جس شخصیت کو ووٹ دیا ہے کل میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دے سکیں کہ میرا انتخاب ٹھیک تھا۔ نمبر دو، پاکستان کے اندر سیاسی جو فرقہ واریت ہے، سیاسی فرقہ واریت، مذہبی فرقہ واریت نہیں، سیاسی فرقہ واریت اتنی پروان چڑھ گئی ہے، اب کسی کی کوئی عزت، پرسنل معاملات، نجی اور ذاتی معاملات، بہو بیٹیاں، کوئی کسی کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ دوستو بڑی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آنے والی نسل کو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں۔ مد مخالف کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، اس میں جو عورتیں ہیں یا ان مد مخالف پارٹی کے لوگوں کی جو عورتیں ہیں، کسی طرف سے کسی کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہیں۔ گالم گلوچ، دشمنیاں، حسد، بغض، یہ سب کچھ اتنی شرمندگی اور افسوسناک بات ہے کہ پوری دنیا جب اس طرح کے معاملات دیکھتی ہے تو کیا ایک افسوس والا معاملہ اور بڑی ندامت اور شرمندگی والا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم آنے والی نسل کو کیا دے کے جا رہے ہیں۔ سیاسی معاملات میں ہم اخلاقی طور پر انتہائی نیچے جا گرے ہیں۔ دوسری دوستو بات یہ ہے کہ جس طرح الیکشن کی ڈیٹ نزدیک سے نزدیک آتی جا رہی ہے تو تمام حلقوں میں جو کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے جو قریبی لوگ ہیں یا جو ہماری ینگ جنریشن اور جو ہمارے جو نوجوان بچے ہیں، وہ اور باقی سیاسی معاملات میں پارہ جیسے جیسے ہائی ہو رہا ہے، ہم اخلاقیات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دشمنیاں، حسد، بغض اور کینے، گالیاں، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ چل پڑتی ہیں۔ کتنی دفعہ احادیث میں یہ بات آ چکی کہ مسلمان کی رسپیکٹ اور عزت دوسرے مسلمان پر ضروری ہے۔ دوسرے مسلمان کا خیال رکھنا، اس کے دل کو نہ دکھانا، عیبوں کو تلاش نہ کرنا، مسلمان بھائی کی حرمت کا خیال رکھنا۔ بلکہ ایک حدیث پاک کا تو مفہوم یہ ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی انسلٹ کرے، اس سے ہتک امیز رویہ رکھے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم پاک یہ ہے کہ سود سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت پہ حملہ کیا جائے۔ تو دوستو گزارش یہ ہے، اپنے اپنے حلقوں میں اس بات کو مضبوط کیجئے۔ ایک مرد اور ایک انسان اور ایک کامل مسلمان کا امتحان یہ ہے کہ ان سارے معاملات میں اپنی زبان کو محفوظ رکھے، اپنے کردار کو محفوظ رکھے۔ یہی جگہ رہیں گی، یہی علاقے رہیں گے، یہی گلیاں رہیں گی، یہی محلے رہیں گے، یہی دوستیاں ہیں، یہی برادریاں ہیں اور یہی ہماری رشتہ داریاں ہیں۔ اپنے کینڈیڈیٹ کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہی بھائیوں کی عزت پہ حملہ نہ کریں، دشمنیاں نہ پالیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ایک الیکشن میں کسی کا ہم گریبان پکڑتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، دوسری دفعہ الیکشن آتا ہے تو ہمارا ہی کینڈیڈیٹ جب ان کے ساتھ صلح کر لیتا ہے تو پھر ہم جفیاں پا کے آپس میں مل کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو جیتا کون ہے؟ کینڈیڈیٹ۔ ہارا کون ہے؟ انسانیت، اسلام، اخلاق، کردار۔ یہ ساری چیزیں ہم ہار دیتے ہیں ان الیکشنوں کے دور میں ایک کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے۔ وہ پڑی ہیں جناب اخلاق، وہ پڑے ہیں کردار، وہ پڑی ہے انسانیت، وہ پڑا ہے آپ کے اندر کا مسلمان، وہ ساری چیزیں ہم ذبح کر دیتے ہیں۔ اور
بچتا کیا ہے؟ جمہوریت۔ تو لہٰذا گزارش یہ ہے آپس کے تعلقات اچھے رکھیں، ہر ایک کو اپنے اپنے سیاسی نظریات رکھنے کا حق ہے، ہر کسی کو اختیار ہے کہ وہ جس پارٹی کو صحیح سمجھتا ہے یا اپنے علاقے کے جس کینڈیڈیٹ کو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو ووٹ دوں تو یہ بہتر رہے گا، تو وہ اس کا اختیار ہے۔ ہر ایک کے نظریے کا احترام کیجیے اور بغیر گالی گلوچ، بغیر کسی کی عزت پہ حملہ کیے ہوئے کھلے دل کے ساتھ اور بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ اس معاملات کو ہینڈل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔